على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام: اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. آپ تمام ناظرین سے اور حاضرین سے گزارش ہے مرحوم و مغفور سید امیر جان ابن سید محمد حسین کی مغفرت کے لیے، گناہوں کے بخشے جانے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جنت نصیب ہونے کے لیے اور جوار اہل بیت میں جگہ حاصل ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور سورہ فاتحہ کے ثواب مرحوم کی روح تک ایصال ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس اعضاء ایک نیک انسان، محنتی انسان جناب مرحوم سید امیر جان صاحب کے زیارت کی مجلس ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک لمبے عرصے تک ان کے پڑوس میں رہنے کا موقع حاصل ہوا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح سے ان کو پہچانتے ہیں، لیکن بس اتنا ہے کہ جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، تھے جب زندہ تھے یا آج، تو ایک قسم کا دل میں پیار آ جاتا ہے، ایک قسم کا دل میں محبت آ جاتی ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہاں سے پیار ملے، وہاں سے محبت ملے. محبت ایک طرف سے نہیں ملتی، بلکہ جب کوئی محبت دیتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ محبت دیں. ایک ہم نے جو پہچانا، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار اور زیادہ پہچانتے ہیں. ایک ان کے زندگی کو جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے، اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. وہ یہ تھا کہ مزاج میں جب بچوں کی تربیت کی، بچوں کے پڑھائی لکھائی کی بات آتی تھی، بچوں کے پالنے پوسنے کی بات آتی تھی، تو مزاج میں سختی تھی ان کے پاس. لیکن جب ملنسار کا موقع آتا تھا تو بڑے نرم دل تھے. جب بھی ہمارے سے ملتے تھے تو پیار محبت سے ملتے تھے. اور یہ بھی ہمیں ڈر تھا کہ جب ہم اپنے گھر میں چھوٹے تھے، ہم اگر شرارت کرتے تھے تو ہمارے امی ابا کہتے تھے کہ امیر ماموں کو بول دیں گے. تو ایک ڈر بھی تھا، ایک محبت بھی تھی. یہ دونوں کا ڈر اور محبت رہنا، اگر جس سے ڈرا جاتا ہے اسے محبت نہیں کی جاتی، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے ڈرا نہیں جاتا. تو یہ دونوں کا ان کے زندگی میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہیں پر ڈراتے تھے جہاں پر ڈرانا چاہیے تھا، اور وہاں محبت کرتے تھے جہاں پر محبت کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل میں ان کی محبت باقی رہ گئی. بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. خدا انشاءاللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے. ہم نے ایک دعائے کمیل کا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں امیر المومنین نے اللہ سے دعا کی ہے کہ پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم فرما، ان ترحمنی ان تسامحنی و ترحمنی، مجھ سے تھوڑا نرمی سے بات کر، میرے سے نرمی سے پیش آ،
اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ جو امام کی دعا ہے، اس دعا کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں کہ ہم کسی سے جا کے کہیں کہ میرے سے آہستہ بات کریں، مجھ سے نرمی سے بات کریں، مجھ سے آرام سے بات کریں، تو یہ کب ممکن ہے؟ اگر بیٹا باپ کے سامنے جا کے کھڑا ہو تو باپ اپنے بیٹے کو 3 طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ ایک، ناراض ہو کر خاموش بیٹھ جائے، کچھ نہ کہے۔ 2، غصے میں کچھ کہے۔ 3، پیار سے کچھ کہے۔ 3 حالت سے تو یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھ کر باپ خاموش ہے، یعنی بولنا ہی نہیں چاہتا، کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا یا باپ کی عزت نہیں کرتا۔ جب بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا اور باپ کی عزت نہیں کرتا تو باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، باپ کے دل میں غصہ آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ جب نفرت آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو کچھ بھی کرتے ہوئے کچھ نہیں کہے گا، خاموش بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ ناراض ہے۔ دوسری مرتبہ غصے میں بات کرے گا، بلند بات کرے گا، زیادہ آواز میں بات کرے گا۔ کب زیادہ آواز میں بات کرے گا؟ اس وقت جب بیٹا باپ کی بات مان رہا ہے لیکن کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کام سے باپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری بات تو کرتا ہے اور مجھ پر بھی تھوڑا سا یہ احسان جتانا چاہتا ہے یا میرے سے اپنا بھرم دکھانا چاہتا ہے، میرے سامنے اپنا مقام دکھانا چاہتا ہے، تو باپ اپنی بڑپن کو دیکھ کر غصہ کرتا ہے، بیٹے کے اوپر، بچے کے اوپر غصہ کرتا ہے۔ تیسرا، کب باپ بیٹے سے نرمی سے پیش آتا ہے، میٹھے باتوں میں بات کرتا ہے؟ اس وقت جب باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا میری بات بھی سن رہا ہے اور میری عزت بھی کر رہا ہے۔ جب بیٹا اپنی باپ کی بات مانے اور عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، تو یہاں پر باپ اپنے بچے کے سامنے نہ غصے سے بات کرتا ہے نہ خاموش رہتا ہے، بلکہ بات کرتا ہے بہت نرم، بہت ملائم، بہت آہستہ سے بات کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سے دعا کرو۔ ہمارے لیے امام فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد جب بھی تمہیں موقع ملے یہ دعا اللہ سے کرو کہ خدایا مجھ سے نرم معاملہ فرما، مجھ سے آرام سے معاملہ فرما، ملائم معاملہ فرما، یعنی میرے سے ناراض بھی نہ ہو جا اور میرے کاموں کو دیکھ کر خاموش بھی نہ ہو جا۔ تو تیسرا جو ہم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا میرے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ تو کب ہم یہ بات جا کے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور وہ جا کے بابا سے کہے بابا میرے ساتھ میٹھی باتیں کریں، تو باپ کہے گا کہ کس لیے میٹھی باتیں کروں؟ تو کیا کر رہا ہے کہ میں تیرے سے میٹھی بات کروں؟ تو میرے دل کو توڑ کے کہتا ہے کہ میں میٹھی بات کروں۔ لیکن ایک بچہ جو اپنے باپ کے دل کو خوش کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سے میٹھی بات کر۔ وہ جائے گا تو باپ اور ماں خود اس کے ساتھ میٹھی بات کریں گے، خود اس کے ساتھ نرم بات کریں گے، خود اس کے ساتھ ملائم بات کریں گے۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارے ساتھ نرمی سے معاملہ فرما، ان تسامحنی وترحمنی۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بات مانیں اور اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، عطا کیا ہے اللہ نے، ان چیزوں کے سامنے ہم یہ اللہ کے سامنے اپنی زبان سے کہیں کہ اے اللہ تیرے احسان زیادہ ہیں، میرا شکر کم ہے۔
ایک اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کے بعد بار بار زبان پر یہ جملہ کہنا ہے کہ اے اللہ تیرا احسان زیادہ ہے، میرا شکر کم ہے۔ جب ہم یہ اعتراف، اطاعت کے ساتھ یہ اعتراف کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ نرمی سے معاملہ کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ملائم معاملہ کرے گا، اللہ آرام سے۔ بہت سارے آیتوں میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ بعض جگہوں پر غضبناک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہے تو اللہ کے ناراض ہونے کے بعد ہم جا کے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تو ہمارے سے نرمی سے بات کر، تو اللہ کہے گا کہ ایک طرف سے ناراض کر رہے ہو، دوسری طرف سے کہہ رہے ہو نرمی سے بات کرو، ہو نہیں سکتا۔ تم مجھے خوش کرو، میں نرمی سے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، تمہارے ساتھ نرمی سے برتاؤ کروں گا۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، اگر ہم ایسا عمل انجام دیتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدایا تو ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی زندگی میں کبھی سختی سے پیش آتا ہے اور کبھی نرمی سے پیش آتا ہے، تو اس وقت سختی سے پیش آتا ہے باپ جب وہ دیکھتا ہے کہ بچے میری اطاعت نہیں کر رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں، میری بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب باپ یہ دیکھتا ہے کہ بچے اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، تو وہاں نرمی سے پیش آئے گا۔ غصہ کرنے کا، ہاں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ چاہے بچے اچھے کام کریں چاہے برے کام کریں، وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ورنہ بچوں کے اندر اچھا کام کرنے کا شوق ختم ہو جائے گا۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا کے سامنے چاہے ہم اچھا کام کریں تب بھی چیخ سننا ہے، برا کام کریں تب بھی چیخ سننا ہے، تو نہ برا کام چھوڑنے کے لیے ان کے پاس فکر آئے گی، نہ اچھا کام کرنے کا شوق آئے گا۔ اگر باپ برائی کے وقت غصہ کرے، اچھائی کے وقت پیار کرے، تو بچے یہ سوچیں گے کہ ہمارے بابا جب میں غلطی کرتا ہوں اسی وقت غصہ کرتے ہیں، تو وہ غلطیوں کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور اچھائیوں میں زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بعض ماں باپ کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے کام پر محبت کا اظہار نہیں کرتے، غلط کام پر غصہ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر ہم اپنے بچے کے غلط کام پر غصہ کر رہے ہیں، وہیں پر ہم کو چاہیے کہ اس کے اچھے کام پر تعریف کرے اس کی، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے اچھے کام کو بھی یہاں پر سراہا جاتا ہے اور برے کام کو ڈانٹا جاتا ہے۔ ورنہ بچے کے اندر یہ جو فکر ہے، یہ جو شوق ہے، وہ شوق ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے سامنے ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ اگر ایک آدمی، ایک بادشاہ ہم کو اپنے گھر بلائے، گھر بلانے کے بعد گھر سے، ہمارے گھر سے اس کے گھر، اس کے دربار، اس کے پیلس، جو بھی جگہ ہے اس کی، وہاں تک جانے کے لیے خود ایک گاڑی بھیجے، گاڑی بھیج کر اے سی گاڑی، اچھی گاڑی ہمارے گھر سے لے کر وہاں گئے۔ وہاں جانے کے بعد بہترین صوفہ دیا بیٹھنے کے لیے، بہترین بستر سونے کے لیے، بہترین کھانا استعمال کرنے کے لیے دے، اور وہاں بیٹھ کر بادشاہ ہم سے کہے کہ آپ یہ پورے دربار میں زندگی کریں، وہ روم میں نہ جائیں، یہ روم میں نہ جائیں۔ اگر ہم یہ پورے اس کے محنت کو، جو اس نے ہمارے لیے کام کیا، اس کو استعمال کر کے ان 2 کمروں میں، ان 2 روموں میں نہ جائیں ہم، تو جو ہم مانگتے رہیں گے وہ ہمیں دیتا رہے گا۔ اگر اس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ کیمرے سے یا کوئی واچ مین اس کا جا کے بتا دیا کہ جناب یہ آدمی بار بار وہ دروازے کے اندر جاتا ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چل جائے گا تو ہم مانگیں گے بھی تو عطا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ جب وہ دینے کے لیے تیار نہیں تو کوشش کرے گا کہ یہاں سے یہ جلدی چلا جائے، یہاں سے جلدی چلا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے بھی ہے، نہ پیدا ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ بڑا ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ صحت رہنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ بیمار ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ساری سہولتوں کو دینے کے بعد
ہزاروں کے حلال چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ حرام چیزوں کو پیدا کر کے کہا حلال کھاؤ، حرام کے سامنے نہ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی حلال کو کھاتا رہے، حرام کے پاس نہ جائے، وہ جو اللہ سے مانگے دیتا رہے گا اللہ۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام معجزہ کرتے تھے، امام معجزہ کرتے تھے، اس لیے وہ معجزہ کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا۔ جب اللہ کو خوش کرنے کا ہر کام کریں گے، وہ کہہ دیتے سورج واپس آ جا تو اللہ کہتا تھا واپس چلے جا۔ وہ کہتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو جا تو 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے درخت کو آ جا تو آ جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے پتھروں کو بات کرو تو پتھر بات کرتے تھے۔ مرے ہوئے پرندے کو یا جانور کو وہ کہتے تھے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا تھا۔ زندہ پرندے یا انسان کو وہ کہتے تھے مر جا تو مر جاتا تھا۔ تو یہ کیوں ہوتا تھا ان کے پاس؟ اس لیے کہ انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ نے کہا۔ جب وہی کام کریں جو اللہ کہتا ہے تو پھر انسان کی ہر بات کو اللہ قبول کر لیتا ہے، ہر بات کو۔ اب ہم جیسوں کی دعاؤں کو کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کبھی کبھی اس کمرے میں بھی اندر جاتا ہے جس سے میں نے منع کیا ہے، جس سے میں نے روکا ہے، یا وہاں پر بھی جاتا ہے، تو پھر ہم بات کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے تو صحیح بات ہے۔ سمجھیں کہ ابھی جو ہم نے ایک مثال دی ماں باپ کی، اگر باپ اپنے بچے کو 2 سے 3 مرتبہ اس کی بات نہ مانتے ہوئے دیکھے، اس کے بعد بیٹا آ کے کہے کہ بابا 50 روپے چاہیے، کون باپ ہے جو اٹھا کے دے دے گا؟ 1 مرتبہ منع کریں گے، 2 مرتبہ منع کریں گے، 3 7 8 مرتبہ جب وہ ضد کرے گا، جب دیکھیں گے تو سمجھا کہ دوبارہ نہیں کرنا، دوبارہ کرے گا تو نہیں دوں گا، یہ پوری چیزیں سمجھا کہ بعد میں 50 روپے ملتا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر دیکھے کہ باپ کی بات، ہر بات کو مانتا ہے، ہمیشہ باپ کو خوش کرتا ہے، تو آ کے کہے بابا کے پاس بابا مجھے 50 روپے چاہیے، تو فوراً نکال کے دے۔ اللہ کے پاس بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی ہر بات کو مانتے رہیں گے تو جب بھی ہم دعا کریں گے، جو بھی ہم مانگیں گے وہ ہم کو مل جائے گا۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کو ناراض کرنے کے بعد ہم جا کے کہیں کہ یا اللہ ہم کو دے دے، تو جب ہم نہیں دیتے تو یہ خدا کا کرم ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ دے دیتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ دے دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر جب باپ کو بیٹا زیادہ پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت کرتا ہے، تو آخر میں ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، چلا جا۔ لیکن خدا کبھی ایسا نہیں کہتا۔ خدا کہتا تو جتنا بھی برا ہو جا، 1 مرتبہ وعدہ کر دے کہ میں برائی نہیں کروں گا تو پھر میں تجھے گلے لگا لوں گا۔ خدا بڑا مہربان ہے۔ تو اس دعا میں امام نے فرمایا کہ خدا سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو یہ بات کہنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا کام کریں۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ ایک دعا پڑھیں، ایک صلوات پڑھیں، کچھ ایسا کام کر کے اب ان کاموں سے اللہ خوش ہو گیا، اس کے بعد کہیں یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ کہے گا کہ اب تو نماز پڑھ کے صلوات پڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے رحم فرما، تو میں کیوں نہیں تجھ پر رحم کروں گا۔ اب چلتے پھرتے ہم لوگ یہ کام نہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو پھر یہ چیز ہے۔ انسان بعض جگہوں پر، بعض موقعوں پر اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کے جو کام ہوتے ہیں اور جو وہ مانگ رہا ہے، دونوں ایک نہیں ہوتے، دونوں ایک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ابھی دونوں بینک ہمارے یہاں کی ایک ہو گئی ہے، وجے بینک اور بڑودا بینک۔ جب دونوں الگ تھے، آپ وجے بینک کی چیک لے جا کے بڑودا بینک میں صبح سے شام تک بھی بیٹھیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، یا بڑودا بینک کی چیک لے جا کے آپ وجے بینک میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا پیسہ؟ جہاں کی چیک ہے وہیں پر ہی جانا چاہیے، یعنی ہمارے کام میں اور جو ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ دونوں ایک ہونا چاہیے۔ تو ہمارے کام ہیں خدا کو ناراض کرنے کے، ہماری دعائیں ہیں مانگنے کے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے جب ہم دعا کر رہے ہیں
اللہ سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے بھی کام ہم کو کرنا چاہیے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں میڈیکلیں بہت زیادہ ہیں، ہاسپٹل بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں، حکیم بہت زیادہ ہیں، لیکن جب اندر انسان کی حالت بگڑتی ہے تو یہ سارے چیزیں رہ کر بھی انسان کو بچا نہیں سکتے۔ ابھی ہم ان کی مثال نہ دیں، جناب امیر صاحب کی، اللہ انشاءاللہ سب مومنین کو، سب جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی زندگی میں، ان کاروبار میں، ان کے کمائیوں میں اللہ برکت عنایت فرمائے، اور ہم سب کو سوچ سمجھ کر، غور کر کے، فکر کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اگر ان کی مالی حالت کی طرف ہم جائیں کہ کس طرح کا ان کے پاس فائنانس تھا، کتنا پیسہ ان کے پاس تھا، اگر خدا نہ کرے ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ 25-30 لاکھ روپے اگر آپ دیں گے تو ہم آپ کے بابا کو بچا لیں گے، اگر یہ بات وہ کہہ دیتے تو شاید ان کے پورے بچوں کو ملا کر بھی اتنا پیسہ لے کے آ کے جمع کرنا مشکل ہو جاتا۔ کھلی بات ہے، یہ مشکل ہو جاتا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے ان کا انتقال ہوا، اگر ڈاکٹر کہتے کہ 30 کروڑ روپے آپ لے کے آئیں گے تو ہم بچا لیں گے تو وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ نہ وہ آدمی بچ پایا، نہ یہ آدمی بچ پایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کب کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں کو غور کرنا ہے کہ جب ساری محنت کر کے، ساری کوشش کر کے بھی ایک انسان نہیں بچ رہا ہے، اور ایک انسان معمولی کوشش کر کے بچ رہا ہے، تو بچنا اور بچانا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ یقین انسان کر لیتا ہے تو ہر وقت، ہر کام، جو بھی کام اس کی زندگی میں پیش آ جائے، اس کے زندگی میں ہو جائے، اس کے بارے میں وہ خوش رہے گا، اس کے بارے میں وہ راضی رہے گا، اس کے بارے میں وہ پریشان نہیں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، ہاسپٹل جانا، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن علاج پورا ہونا، شفا مل جانا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اللہ سے اگر دعائیں قبول اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت کو ہم لینا چاہتے ہیں تو ایک کام ہم کو کرنا ہے، اللہ کی اطاعت میں زیادہ زندگی کرنا ہے، اللہ کی بات زیادہ سننا ہے، اور گناہوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ گناہ جو ہم کرتے ہیں، گناہوں کی لذت جو ہوتی ہے، گناہوں کا، آدمی کو اگر گناہوں میں اسے خوشی نہیں مل رہی ہے تو وہ نہیں جائے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے گناہ کرنے والا جو بھی انسان ہو، اچھے انسان بھی گناہ کرتے ہیں، جاہل بھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں، ہر آدمی گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہ میں ایک ٹیسٹ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کے اندر اچھا لگتا ہے، مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے۔ اب یہی انسان یہ دیکھے کہ دیکھیں چالاک جو ہوتا ہے، ہمارے میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، جو ٹائم ہم یہ کام کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، اتنا ہی ٹائم ہم دوسرے کام کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔ جتنی محنت ہم یہاں کر رہے ہیں اتنی ہی محنت ہم یہاں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کون سی لذت، کون سا مزہ زیادہ انسان کو کیا کرتے ہیں اس کی زندگی میں باقی رہ جائے گا۔ مثال، 10 منٹ بیٹھ کر ہم دوستوں کے ساتھ موبائل میں کوئی فوٹو دیکھنا، اس کی فوٹو، ہمارے موبائل کی فوٹو وہ دیکھے، اس کے موبائل کی فوٹو ہم دیکھیں، 10 منٹ اس میں گزر گیا، یہ 10 منٹ مزہ آ گیا ہم کو، اچھا لگا۔ اگر اچھا نہ لگتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، تو اچھا لگا ہم کو۔ جب اچھا لگ گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اٹھ کے گئے تو ختم، جب اٹھ کے چلے جائیں گے تو وہ مزہ، وہ لذت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسی کی جگہ پر ہر وقت یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن بعض جگہوں پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ انسان یہی 10 منٹ کو دیکھے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں 2 کام ہو رہے ہیں، 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سمجھیں کہ مثال مجلس ہو رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے،
تو جو 10 منٹ ہم یہاں پر گزار رہے ہیں وہ 10 منٹ یہاں بھی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کی لذت 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اس کی لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ آدمی کے پاس باقی رہ جائے گی۔ ہاں ایک ایسا ٹائم ہے جس ٹائم پر نہ مجلس ہو رہی ہے، نہ نماز ہو رہی ہے، نہ جشن ہو رہا ہے، ایسے ٹائم پہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ہنسی مذاق کریں، وہ بھی ایسا ہنسی مذاق جس میں ہماری باتیں ہوں، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ آج کل ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیں کہ حالیہ دنوں میں چکبڑا پور میں پولیس آئی ہوئی تھی، یہاں پر شاید ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے 4-5 تاریخ کو پولیس آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چکبڑا پور تعلق میں ایک نیا پولیس اسٹیشن بنایا گیا ہے، جس پولیس اسٹیشن کا جو نام ہے، جو کام ہے ان کا، وہ ہے سائبر کرائم۔ سائبر کرائم کا مطلب یہ کہ موبائل کے جو غلطیاں ہوتی ہیں، موبائل کی غلطیاں، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہم نے کسی کو 3-4 مرتبہ پریشان کرنے کے لیے مس کال کر دیا، یا کسی کی فوٹو ہمارے موبائل میں ہم نے کہیں سے ہم نے اپلوڈ کر لی، تو ایسے گناہ، ایسے جرموں کو، ایسے غلطیوں کو پکڑنے کے لیے ایک پولیس اسٹیشن رکھی گئی ہے، جو ہر دن انجمن سے ہمارے یہاں کال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے، آپ کے گاؤں کے ایک آدمی نے ایک فیس بک میں یا کسی پر ایک فوٹو اپلوڈ کی ہے، کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ یہ فوٹو صحیح ہے؟ اگر ہم وہ زیرکس نکال کے بھیجتے ہیں یہاں پہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، تو وہ کہتے ہیں، ورنہ وہاں سے وہ اریسٹ وارنٹ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو سائبر کرائم ہے، جوانوں کو یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم جو موبائل یوز کر رہے ہیں، موبائل تو میرے ہاتھ میں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، نہیں۔ آج موبائل اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو بھی ہم، چاہے واٹس ایپ ہو، جو چیز بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سارا استعمال کرنے کا جو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، نیٹ ورک کے پاس ساری چیزیں، آپ نے دیکھا ہے نا، جب ہم واٹس ایپ میں کسی کو فوٹو بھیجتے ہیں تو پہلے یہ ٹک آتا ہے، ایک نشان آتا ہے، ایک نشان کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک کو پہنچا ہے، 2 نشان کا مطلب یہ کہ نیٹ ورک سے اس آدمی کو پہنچا ہے۔ مثال، میں اگر ایک فوٹو بھیجوں کسی کو، تو اگر اس آدمی کا موبائل بند ہے تو ایک ٹک آتا ہے وہاں پہ، ہے نہیں؟ تو مطلب کہاں ہے وہ فوٹو؟ تو چلی گئی ہے، ٹک آ گیا کہ چلی گئی، اب وہ کہاں، اس کے پاس تو نہیں گئی، کہاں گئی فوٹو؟ وہ جو نیٹ ورک ہے وہاں پر سیو ہو جاتی ہے وہ۔ تو اگر جا کے آپ پولیس اسٹیشن میں کہیں کہ جس دن سے میں نے موبائل خریدا ہے، ابھی ہمارے موبائل میں ہم نے ڈیلیٹ کر دیا سارے فوٹوؤں کو، جس دن سے میں نے موبائل خریدا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے جتنے فوٹوز بھیجے ہیں، ساری مجھے فوٹو نکال کے دیں تو وہ نکال کے دے دیں گے۔ ہمارے موبائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے وہ، لیکن ان کے پاس پورے فوٹوز کیا ہوتے ہیں؟ سیو ہوتے ہیں۔ وہ جو سیو ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں دنیا میں، اگر یہ کام وہ نہ کریں تو ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو کوئی ایسا فوٹوز، ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو کیا ہو جائے، مشکل پیش آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر تکلیف میں آ جائیں گے۔ ہاں کبھی کبھی ہم بیٹھ کے یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن جب ایک مجلس ہو رہی ہے اور ہم بیٹھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہے، کیا کام ہم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کام میں فائدہ یا اس کام میں۔ تو فائدے سے، جو فائدے کا کام ہے اس کام کو آدمی کو پکڑ لینا ہے۔ جناب ابھی آخری بات عرض کریں آپ کی خدمت میں، جہاں تک ہم جانتے ہیں جناب امیر جان صاحب، جب سے ہم نے دیکھا ہے کوئی ایسا جمعہ کا دن نہیں ہے جس جمعہ کے دن میں یہ نماز کو نہ آئے ہوں۔ جب سے ہم نے دیکھا، شاید بہت کم ایسے دن ہوں گے جس میں تو آتے تھے یہ صرف جمعہ کو، دوسرے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہم نے جمعہ کے دن ان کو زیادہ دیکھا ہے، جمعہ کے دن آتے تھے۔ لیکن آج جس آدمی کو بھی بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو سب کہہ رہے تھے کہ اچھا آدمی تھے، سب کہہ رہے تھے اچھے آدمی تھے۔ یعنی جب ہم مسجد میں نظر آئیں گے، یہ وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ آپ دوسرے جگہوں پر 50 سال بھی گزار دیں، اس جگہ کوئی یاد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی گراؤنڈ میں، کسی میدان میں، کسی درخت کے پاس پوری زندگی بیٹھ کے گزار دیں، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ آپ 10 مرتبہ مجلس میں آ جائیں، 10 مرتبہ مسجد میں آ جائیں تو یہ 10 مرتبہ لوگ ہمیشہ یاد کریں گے، لوگ ہمیشہ یاد کریں گے۔
ابھی جب ہم نے سنا ان کا انتقال پہ، تو ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی پتہ چلا ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ اچھے آدمی تھے، اچھے آدمی تھے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آدمی جو قیمتی کام ہوتا ہے اس قیمتی کام کو خریدتا ہے۔ اصل دولت ہماری یہ ہے، اصل ہماری کمائی یہ ہے۔ گھر چلا جائے گا، بچے چلے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جو باقی رہ جائے گا ہمارے لیے وہ یہ ہماری نمازیں ہیں، ہمارے اچھے کام ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا اور توجہ کرنا ضروری ہے۔ چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے عرض کریں۔ یہ ہر انسان کے لیے درد کی بات ہے کہ جس حالت میں جنازے اٹھ رہے ہیں ابھی ہاسپٹل سے، بچوں کی دل کی ارمان یہ رہتی ہے کہ ہمارے بابا کو غسل دیا جائے، ہمارے بابا کو کفن دیا جائے، گھر کو میت لے جایا جائے، گھر میں بیٹھ کر خوب گریہ کیا جائے، دل جی بھر کے رویا جائے۔ لیکن ہماری صحت کی، بچوں کی صحت کی، گھر والوں کی صحت کی اور گورنمنٹ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہاسپٹل میں تیمم دیا جا رہا ہے، تیمم دے کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے، قبرستان میں بھی زیادہ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، پھر دور دور کھڑے ہو کر دفن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے، وطن والوں کے لیے ایک درد کی بات ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا، یہ ہاسپٹل کی اور یہ بیماری نہ ہوتی تو کبھی بھی ہم ایسا کام نہ کرتے، بلکہ جی بھر کے جتنی ہماری خواہش تھی اتنی خواہش سے ہم جنازہ اٹھاتے، غسل دیتے، سب کچھ کرتے۔ لیکن آپ ایک مرتبہ ایسے سوچیں کہ ایک باپ کا جنازہ ہے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، جس کو تیمم دینے کی بھی اجازت نہ دی جائے، کیا قیامت ہوئی ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی کسی انسان کے میت کو دیکھتے تو کربلا کا رخ کر کے فرماتے، بابا اس کے بیٹے نے غسل دے دیا لیکن میں آپ کو غسل نہیں دے سکا، بابا اس کے بیٹے نے اپنے بابا کو کفن پہنا دیا، میں اپنے بابا کو کفن نہیں پہنا سکا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا درد ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس درد کے سامنے ہمارے درد کچھ نہیں ہے، ہمارے درد کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا قبرستان میں مرحوم کے رشتہ دار آئے، خواتین آئے، عورتیں آئیں، انہوں نے بیٹھ کر آنسو بہائے ہماری جان قربان بی بی زینب اور بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم پر، جن کو شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اگر آنسو بہاتے تو کوڑے مارتے، اگر آنسو بہاتے تو تعزیانے لگاتے، اگر آنسو بہاتے تو سزا دی جاتی تھی۔ اب کتنا انسان، ایک انسان اگر کوڑے کھاتا ہے، تعزیانے کھاتا ہے، تو تعزیانے اور کوڑے کھانے کی حد ہوتی ہے، جب برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو گھٹ گھٹ کے اندر رہ جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر ہم کو مار دیا جائے۔ کچھ ایسے موقع آئے جہاں پر یہ اظہار کیا، یہ کہا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ قافلہ امام حسین کا ظالم لے کے جا رہے تھے، جب ظالم لے کے جا رہے تھے تو باپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن بیٹی سے تھوڑا باپ کی محبت الگ قسم کی ہوتی ہے، جو بیٹوں سے ویسی محبت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی محبت کچھ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ جناب سکینہ جو 3 سال کی تھی اس وقت جب بابا کی شہادت ہوئی، جب قافلہ جا رہا تھا تو بی بی سکینہ اپنے ناقے سے گر گئیں، جس سواری پر بٹھا کے لے جا رہے تھے اس سواری سے گر گئی اور قافلہ آگے چلا گیا۔ جب قافلہ آگے چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا سر زمین میں رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جو ظالم تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کے سر کو زمین سے نکالیں، جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا، لیکن نیزہ نہیں نکلتا۔ تو وہ لوگ تعزیانہ لے کر، کوڑا لے کر امام زین العابدین کے پاس آ کر کہنے لگے کہ سجاد تمہارے بابا سے کہو کہ سر آگے بڑھ جائے ورنہ ہم آپ کو سزا دیں گے، ہم آپ کو کوڑے ماریں گے۔ تو امام سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، بابا اب میرے بدن میں کوڑے کھانے کی طاقت نہیں ہے، اب میرے بدن میں تعزیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے،
بابا کیوں آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا؟ تو امام سجاد سے امام حسین نے فرمایا بیٹا سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جاؤ سکینہ کو تلاش کرو، سکینہ آ جائے گی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ پیچھے قافلہ گیا، جب پہنچے اس جگہ پر جہاں بی بی سکینہ زمین پر گر گئی تھیں تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چادر پہنی ہوئی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، اپنی گود میں بچی کو بٹھا کر تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ تو جناب زینب نے کہا کہ اے محترمہ، اے خاتون، اے بی بی، جب سے اس کے بابا کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے کسی نے اس کو گود میں نہیں بٹھایا، کسی نے اس سے پیار نہیں کیا۔ آپ کون ہیں جو بچی سے اس طرح سے پیار کر رہی ہیں، محبت کر رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں؟ تو اس بی بی نے چہرے سے پردے کو ہٹایا اور کہا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، زینب جہاں جہاں حسین جا رہا ہے میں حسین کے ساتھ ساتھ آ رہی ہوں، جہاں جہاں قافلہ جا رہا ہے میں قافلے کے پیچھے آ رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحوم امیر جان صاحب کے روح کو ایصال فرما، پروردگارا اس مجلس کے ثواب سے اس مجلس کے طفیل جناب سید امیر جان صاحب کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت میں اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔